السلام علیکم دوستو، یقیناً تم بھی صبر کرتے ہوئے ہمت ہار چکے ہوگے اور تم ان نشانیوں اور خاص اشاروں کی تلاش میں ہوگے جنہیں حاصل کرتے ہی تمہارا رحمان رب تم سے خوش ہو کر وہ اپنے کن سے تمہاری زندگی کی تقدیر کے فیصلے کو بدل دیتا ہے اور تمہاری زندگی کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور ایسا کرنا تمہارے رب کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں، کیونکہ تمہارا رب خالق کائنات ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے اور اس کو اس لیے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا، اور ایک دن ہم ہی انہیں ہموار میدان بنا دینے والے ہیں۔ تمہارا رب تمہارا صبر کیوں آزماتا ہے؟ تمہاری محبت کو کیوں آزماتا ہے؟ تمہاری پسندیدہ چیزوں سے کیوں آزماتا ہے؟ جان رکھو، تم ابھی جس مقام کے اوپر ہو وہ تمہارے رب کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس حال سے گزر کر ہی تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم اپنے رب سے مانگتے ہو، جس کی تم تمنا کرتے ہو، اور جو کچھ تم اپنے رب سے چاہتے ہو۔ یہ سکون اور یہ الجھنیں تمہیں تمہارے رب تک واپس لے جانے کے لیے آئی ہے۔ تمہاری زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں تمہارے رب کی رضا شامل حال ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو نا، تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کرتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس وہ اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آ جاؤ اور وہ تمہاری جھولی میں واپس رکھ دے۔ وہ تو بس تمہیں دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ جان لو، تمہارا اپنے مہربان رب کے سامنے دعاؤں میں اشکبار ہونا یہ وہ خاص نشانی ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں سب کچھ دینے والا ہے، جس کے وجود میں آنے سے تمہاری سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ وہ تمہارے اوپر مشکلات لا کر تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تم اس سے کب تک مانگتے ہو اور کب تک مناتے ہو۔ ایسے ہی وہ تمہاری محبت کو آزماتا ہے، کیا اس کی محبت کے لیے تم اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو یا نہیں؟ چاہے وہ دنیا کی رونق کی ہو یا دنیا کی عشق کی ہو، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جان دو، پھر تمہیں نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسی؟ تمہارا رب جس وقت چاہے جس طرح چاہے پلکوں میں نصیب بدل سکتا ہے۔ جب تمہارے رب کی جانب سے تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا تب تم سب بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ یقین رکھو، تمہارے رب کی تدبیر تمہارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا کچھ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص نشانی جس کے وجود میں آنے سے تمہارے لیے خیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور تمہارے رب کی قدرت حرکت میں آ جاتی ہے، تو سنو، جب تمہاری نیتیں صاف ہو جاتی ہے اور آپ کے ہر عمل میں رب کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے، چاہے اس کی مخلوق کی چھوٹی امداد ہو یا تمہارا اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہو، یا تمہارا اپنے آپ پر خرچ کرنا یا روکنا خالص رب کی رضا سے ہو، تو سمجھ لو کہ ان قریب تمہارے سارے بند دروازوں کے تالے کھلنے والے ہیں۔ اور پھر جب تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو نا، تو وہ کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہے اور پھر تمہارا رب خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جان لو، اخلاص یہ ہے کہ تکلیف میں تمہارا رب سے تعلق نہ ٹوٹے۔ وہ تمہارے لیے انعام سے کم نہیں ہے۔ جو غم اپنے رب سے تعلق کو جوڑے رکھے وہ انعام ہے، اور جو تعلق ٹوٹ جائے
وہ گمراہی ہے۔ جان رکھو جہاں سے یہ زخم آیا ہے وہیں اسی پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ یقین کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا کی رونقیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ تمہاری راتوں کو جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری مانگی ہوئی چیزوں کو کب دینا بہتر ہے۔ جان لو یہ تمہیں دیری لگ رہی ہے نا، وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے، تم اس کے منصوبے سے ناواقف ہو۔ تمہارا رب تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر عطا کرے گا، جو تم چاہتے ہو وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا۔ جو تم مانگتے ہو وہ تھوڑا صبر چاہتا ہے، صبر مشکل صحیح لیکن اس کا طلب بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر سے ہی صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب مل جائے گا، تمہارے لیے ہزاروں خوشی لائے گا۔ اگر اس نے درد دیا ہے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جن آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تم بس اس کی رضا میں خوش ہو جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز کو واپس لے آئے گا۔ دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں کن فیکون کا ذریعہ ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ بس تمہارے رب کی ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی ہوئی چیز واپس مل جانی ہے۔ تمہاری دعائی تمہارا نصیب ہے اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو تمہاری بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے، تمہاری دعا معجزے نہیں تو اور کیا ہے۔ جو ناممکن سے ممکن تک جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے کہ جتنا تمہارا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے۔ جان رکھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں آزمائش سے گزارا جا رہا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہوئی ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتری ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا صبر تمہیں تمہارا رب کا لاڈلا بنا دے؟ جان لو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا شروع ہونے والا ہو؟ مطمئن رہو، ان قریب بے شمار خوشیاں اللہ تمہارا مقدر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ آپ کی دعاؤں دل سے دل قبول فرما کر بے شمار خوشیاں نصیب فرمائیں اور دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنائیں۔ اب سبھی بہن بھائی سے ہم اپنے لیے بھی دعا کی گزارش کرتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں یاد آ جائے تو شامل فرمائیں۔ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو صرف ایک کامنٹ کرنے کی گزارش کرتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور کامنٹ لکھنے والوں کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں، چاہے کامنٹ اچھا لکھے چاہے کامنٹ برا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ